أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير الحمدللہ یہ تسلسل کے ساتھ تفسیر کا سلسلہ جو قافلے کی مسجد کا امتیاز ہے، حضرت مولانا محمد سعید صاحب بھی تقریباً 65 سال سے یا 60 سال کے عرصے سے قرآن کریم کی تفسیر کی یہ نورانی محفلیں قائم کرتے رہے۔ یقیناً جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی اپنی برکت ہوتی ہے۔ اسی سلسلے کی اس کڑی میں ہم بھی جڑ کر سعادت مندی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک قرآن کریم سے وابستگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ۔ کیفہ کے معنی کیسے کے آتے ہیں، کیف الحال۔ قرآن کریم میں یہاں ذکر ہوا ہے کیفہ، عربی میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم کیف الحال، کیف احوالکم، کیف انتم، یعنی کیسے ہو۔ کیف تکفرون، تکفرون کفر سے بنا ہے۔ میں الفاظ پر کافی زور دیتا ہوں تاکہ قرآن سے قریب آپ آتے چلے جائیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی کیا خصوصیات ہیں، کیا احسانات ہیں، آسمان و زمین کا خالق ہے، جنت اور دوزخ کو اس نے بنایا، پوری تفصیل بتائی گئی۔ ان تمام باتوں کو جو پہلے تفسیر میں حاضر تھے سن چکے ہیں، پھر ان باتوں کو ذہن نشین رکھیے اور پھر اللہ رب العزت کا یہ سوال دیکھیے کیف تکفرون باللہ۔ اللہ کے اتنے احسانات ہیں پھر بھی تم کفر کرتے ہو۔ کیسے کفر کرتے ہو؟ دل کیسے گوارا کرتا ہے، ذہن کیسے قبول کرتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ مزید اللہ فرما رہا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو مردار تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں اس نے زندگی عطا فرمائی، زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہی زندگی دے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ زندگی اور موت کا سلسلہ عالم برزخ سے شروع ہوتا ہے، جب اللہ رب العزت نے عہد الستو میں ساری کائنات کے لوگوں کو جمع کیا تھا، چوٹیوں کی شکل میں جمع کیا تھا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سب جمع تھے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری ہی مخلوقات جو اس وقت موجود تھیں، خاص طور سے انسان، اس نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ وہ بھی زندگی تھی۔ پھر انسان عدم میں چلا گیا، نطفے کے ذریعے اس کو زندگی بخشی، گویا نطفہ بے جان تھا، اس میں جان ڈالنا، اس کے اعضاء کا بننا، ذہن اور دماغ، دل و دماغ کے تیار ہونا، یہ بھی اللہ نے کیا۔ پھر انسان کو موت واقع ہوگی، جسے ہم کہتے ہیں انتقال ہو جانا، پھر قبر کی زندگی گزرے گی، پھر میدان محشر میں اللہ رب العزت دوبارہ حساب اور کتاب کے لیے کھڑا کرے گا۔ تو اس پوری ہزاروں سالہ اس سلسلے کو اللہ رب العزت نے 3 جملوں میں بیان فرما دیا، کیف وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تو اتنی جامعیت قرآن کریم میں ہے۔
ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رجوع کرنا، راجع ہونا، واپس آنے کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے آئے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ پھر فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے کہ جس نے دنیا میں زمین میں جتنی چیزیں ہیں تمہارے لیے پیدا کی۔ یہ زمین کی پیداوار جتنی ہے، زمین میں پائی جانے والی چیزیں جتنی ہیں، مخلوقات جتنی ہیں، نباتات جتنے ہیں، پہاڑ جتنے ہیں، ہوائیں ہیں، موسمیات ہیں، دنیا کا نظام، یہ سب اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات فرمائے، یہ سب تمہارے لیے اللہ نے بنایا۔ اگر آپ چوٹی ہی کو دیکھ لیں، اس کی کم بضاعتی کو دیکھیں، کمزوری کو دیکھیں، اس کے پیروں کو دیکھیں، اس کے آنکھوں کو دیکھیں، اس کے نظام کو دیکھیں، اس کے گھر بنانے کو دیکھیں، اس کی اجتماعیت کو دیکھیں۔ قرآن کریم نے سورہ نمل نازل فرما دی، اسی طریقے سورہ نحل نازل فرما دی، اس مدھو مکھی کے بارے میں، اس کے چھتے کے بارے میں، اس کی شہد کہاں سے آتا ہے، کتنے ہزار پھولوں کے پاس جاتی ہے اور اس کو شہد کھینچ کر لاتی ہے، سورہ نحل نازل فرما دی۔ تو یہ مدھو مکھی ہو، ہاتھی ہو، دنیا میں کھائے جانے والے جانور ہوں، سواری والے جانور ہوں، یا انسان جس میں استعمال میں لاتا ہو، غرض یہ کہ آپ غور کرتے چلے جائیے، ہزاروں قسم کے پیڑوں پر، ہزاروں قسم کی جانوروں پر، ہزاروں قسم کی مچھلیوں پر، ہزاروں قسم کے انواع اور اقسام جو دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ایک چینل آتا ہے جغرافیائی چینل، کیسی کیسی مخلوقات اس میں دکھائی جاتی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس میں دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کے جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، عدم جواز کے لیے دلیل چاہیے۔ اللہ نے ہر چیز جائز کر دی، اس کے لیے ثبوت نہیں چاہیے، ثبوت تو محرمات کے لیے چاہیے، کیا کیا حرام ہے اللہ نے بتا دیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے، اب زمین میں اندر ہو یا زمین کے اوپر ہو، سب شامل ہو گیا۔ فی کے معنی میں کے آتے ہیں، چاہے زمین کے اوپر ہو یا اندر ہو، ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئیں۔ اب سونا بھی نکل رہا ہے تو انسان کو فائدہ دے رہا ہے، پیٹرول نکل رہا ہے تو انسان کو فائدہ دے رہا ہے، پانی کے اندر جو زمین کے نیچے جو معدنیات ہیں نکل رہے ہیں، کوئلہ نکل رہا ہے، اور مختلف قسم کے جیمز نکل رہے ہیں، موتی اور مونگے نکل رہے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ انسانوں کے استعمال کے لیے اس کا سارا کام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں بنایا ہے سارے ہی تمہارے لیے بنایا ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہو گیا آسمان پر، فسواہن سبع سماوات، اور ساتوں آسمانوں کو اللہ نے برابر برابر بنا دیا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، علم سے بنا ہے، علیم بکل شیء، ہر چیز، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، میں نے ضمیر بتائی دی، وہو بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ جانتا ہے، بلکہ اللہ نے فرما دیا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کے اشاروں کو وہ سمجھتا ہے، دلوں میں آنے والے خیالات کو وہ جانتا ہے، کالے اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیٹی کے رفتار کو اور اس کے رخ کو جانتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ فرماتا ہے کہ وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ علیم، عالم ہوتا ہے جاننے والا، علیم ہوتا ہے بہت زیادہ جاننے والا۔ عالم اور علیم میں فرق ہے، اس لیے کہ عربی میں صیغے آتے ہیں، وزن ہوتے ہیں، الگ الگ وزن ہوتے ہیں، فعال الگ صیغہ ہے، فاعل الگ صیغہ ہے، تو ان صیغوں کے بدلنے سے بھی معنویت میں اضافے اور کمی ہو جاتی ہے۔ علیم کا جو صیغہ ہے فاعل کے وزن پر ہے، وہ اس میں معنی کی ذاتی ہو جاتی ہے، علم بہت زیادہ علم والا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر مستوی ہو گیا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ استواء ہوا معلوم، والکیف مجہول، کیسے ہوا ہے وہ اللہ نے غیب میں رکھا ہے، وہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ نے اس میں منع فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوقات میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور مت کرو۔ اللہ نے فرمایا پہاڑ کیسے بنا اس میں غور کرو، ہاتھی کیسے بنا اس میں غور کرو، تو فرمایا استواءها معلوم والکیف مجہول والسؤال عنها بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اللہ کیسے مستوی ہے سوال کرنا بدعت ہے، اور اللہ مستوی ہے عرش پر یہ ہمیں معلوم ہے، قرآن کے ذریعے سے فرمایا کہ ثم استوى الى السماء، اللہ مستوی ہو گیا عرش پر اور آسمان پر، یہ ہمیں معلوم ہو گیا۔
والکیف مجہول، کیفیت اس کی کیا ہے وہ ہمارے نہ عقل اسے قبول کر سکتی ہے، نہ اللہ نے اس ضرورت کو محسوس کیا، نہ رسول اللہ نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ انسان کو بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو ہمیں بتاتا ہے جو ہماری ضرورت کی ہے، فائدے کی ہے۔ جو چیز ہماری عقل قبول نہیں کرے گی، یا جو چیز ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہم اسے نہیں دیتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی ڈوز دیتا ہے، بچوں کے اعتبار سے 5 mg کی گولی دیتا ہے، بڑوں کے اعتبار سے 250 mg کی گولی دیتا ہے۔ جب بڑھتا چلا جاتا ہے مرض 500 mg بھی چلتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان کی صلاحیتوں کو، اس کے ضبط کو، اس کے ذہنی سطح کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ کیا اسے ڈوز دینا ہے، کتنی معلومات دینا ہے، اللہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ تو دہریے ہوتے ہیں یا لادین ہوتے ہیں جو ہر چیز میں اشکال کرتے ہیں، عمل کرتے نہیں ہیں اور اشکالات پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت میں ایک بات آئی تھی کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، مومنوں کے بارے میں بتائی تھی کہ جنت میں ان کے لیے نیک پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ قرآن کریم میں بیوی کا لفظ 3 طرح سے آیا ہے۔ ایک تو امراتن کا لفظ آیا ہے، ایک زوجتن کا لفظ آیا ہے، ایک صاحبتن کا لفظ آیا ہے۔ اردو میں تو بیوی ہی کہیں گے، لیکن قرآن کی جامعیت اور قرآن کی معنویت اور قرآن کی وسعت علمی اتنی ہے کہ قرآن کریم نے بیوی کے لیے 3 لفظ استعمال کر دیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک وہ بیوی ہوتی ہے جو فرما بردار بیوی ہوتی ہے، ایک وہ بیوی ہوتی ہے جو نافرمان ہوتی ہے، ایک وہ بیوی ہوتی ہے جو بیوی ہی کہنے کے لائق نہ ہو، جس بیوی سے جسمانی تعلق تو ہو لیکن وہ اس کا دین الگ ہو، وہ فرما بردار نہ ہو، اس بیوی کے لیے اللہ رب العزت نے امرأتن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ امرأت لوط، امرأت وامرأت نوح، اور امرأت فرعون۔ فرعون الگ دین پر تھا اور اس کی بیوی الگ دین پر تھی، تو امرأتن کا لفظ آیا ہے۔ لوط علیہ السلام مسلمان تھے، ان کی بیوی کافر تھی، امرأت لوط۔ حضرت نوح علیہ السلام ایمان والے تھے، ان کی بیوی کافرہ تھی، تو امرأت کا لفظ آیا، امرأت لوط، امرأت نوح۔ بہت باریک نکتہ ہے، بہت اہم نکتہ ہے، بہت غور کرنے والی بات ہے۔ قرآن نے کتنے ایک بیوی کے لیے کس طرح سے ڈیفائن کیا اور کس طرح واضح کیا ہے۔ لیکن وہ بیویاں کہ جو بیوی جس سے جسمانی تعلق بھی قائم ہو اور وہ فرما بردار بھی ہو، مسلمان بھی ہو، تو اس کے لیے زوجتن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، قل لازواجک۔ اسی طریقے سے جب یہ کہا کہ نیک بیویوں کی دعا مانگو، تو کیا کہا؟ ربنا ھب لنا من ازواجنا، تو یہاں زوج کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ دعا ہوتی کہ اے اللہ ہمیں بیوی عطا فرما، بیوی عطا فرما، لیکن فرما بردار بیوی ہو، وہ بھی ایمان والی ہو، اس میں بھی صفات ہو۔ تو فرق اس کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تیسرا لفظ آتا ہے صاحبتن، قرآن کریم میں صاحبہ کا لفظ آیا ہے۔ کچھ لوگ کافر اور مشرک کہنے لگے کہ صاحب اللہ رب العزت کی بیوی ہیں حضرت مریم علیہ السلام، نعوذ باللہ۔ عیسائی عقیدہ بھی رکھتے، حضرت عیسیٰ کو بیٹا مانتے، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کے رسول کی بیوی مانتے۔ اللہ رب العزت کو اس کا انکار کرنا تھا اور اس بات کی نکیر کرنا تھی اور اس بات کو کالعدم قرار دینا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ لم تکن لہ صاحبہ، چونکہ اللہ کے ساتھ بیوی کا تصور ہی نہیں ہے، نہ جسمانی تعلق ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کا دین کا ہم آہنگی ہو سکتی ہے۔ اللہ خالق کائنات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جب بیوی کا ذکر آیا اور میدان محشر میں بیوی کی بات آئی، کیونکہ وہاں تو رشتے ختم ہو جائیں گے، سب سلسلے ختم ہو جائیں گے، تو وہاں کے لیے بھی صاحبہ کا لفظ استعمال کیا۔ کہاں استعمال کیا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، تو وہاں پر تو میاں بیوی نہیں رہیں گے، وہاں تو سلسلے ختم ہو جائیں گے۔ جنت اور دوزخ میں جانے کے بعد فیصلے ہوں گے کون کس کے ساتھ رہے گا۔ میدان محشر میں تو مرتے ہی رشتہ ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ مرنے کے بعد چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال رشتے ختم ہو جاتے ہیں، رشتوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب چہرہ دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے، یہ ایک تفصیلی بحث ہے، کسی اور موقع سے بات کروں گا۔ لیکن علماء کا ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب دنیاوی رشتے ختم ہو گئے تو اب چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت اور شریعت کی ایک تفصیلی گفتگو ہے جس سلسلے میں بعد میں کروں گا۔ بہرحال
تو یہاں اللہ رب العزت نے ازواج کا لفظ استعمال کیا جب جنتیوں کے لیے بات کہی کہ وہاں پہ امرأۃ نہیں ہوگی، وہاں صاحبۃ نہیں ہوگی، وہاں بھی ازواج ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت چونکہ ہمارا 20 منٹ ہی کا رہتا ہے اور 20 منٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہو گئے، ابھی باقی ہیں۔ اس کے بعد ایک عجیب واقعہ اللہ رب العزت ذکر کر رہا ہے، وہ واقعہ جو انسان کی زندگی کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ ارادہ فرماتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ پیدا کرنا چاہتا ہے بلکہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ فرشتوں کو اشکال تو کیا کہیے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے فرشتوں کے دل میں کہ جب آپ انسان کو بنا رہے ہیں، انسان کا خمیر، انسان کی جو پیدائش ہے جس طرح کی ہو رہی ہے، ان میں جو صفات ہوں گے، ان میں لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، ان میں چوری چکاری بھی ہوگی، ان میں نفسا نفسی کا عالم بھی ہوگا، حسد اور جلن کی کیفیت بھی ہوگی۔ انسانوں میں ہر طبقہ آپ جانتے پایا جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے یہ سوال کر لیا خالق کائنات سے کہ آپ انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں، حضرت آدم کو کیوں خلیفہ بنا رہے ہیں؟ ہمیں خلیفہ بنائیے، ہم تو آپ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، ہم تو وہ جو آپ حکم دیتے ہیں اسی پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا کہ عرش اٹھائے رکھو، جب سے عرش بنائے عرش اٹھائے ہوئے، قیامت تک جب تک عرش رہے گا عرش ہی اٹھائے رہیں گے، کوئی اور کام نہیں کریں گے۔ آپ نے معمور کر دیا بارش پر تو بارش ہی پر معمور ہے۔ آپ نے کر دیا حضرت جبرائیل کو معمور اس بات پر کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس پیغام الہی لے کر جاتے رہیں، حضرت جبرائیل یہی کام کرتے رہیں گے۔ وہ جا کر بارش کا کام نہیں سنبھالیں گے، وہ کسی کو اولاد دینے کا کام نہیں سنبھالیں گے۔ یا جنت میں رضوان دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گیٹ پر، جنت کے دروازے پر بیٹھ کر گیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پر بیٹھے ہوئے، ان کا وہی کام ہے، وہ عرش نہیں سنبھالیں گے۔ مالک کو اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازے پر بٹھا دیا ہے، داروغہ بنا دیا ہے، اب ان کا کام جنت میں آنے کا نہیں ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، جو کام دے دیا رتی برابر اس سے ہٹتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ سوال کہا کہ صاحب آپ ہمیں خلیفہ بنائیے، اس کا یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ مختصر طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ میں نے بتایا، قَالُوا کہا، وَإِذْ جب، اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ قَالَ جب تمہارے تمہارے رب نے، ربک تمہارا رب، ربکما تم دونوں کا رب، ربکم تم سب کا رب، السلام علیکہ ایک پر سلامتی، السلام علیکما تم دو پر سلامتی ہو، السلام علیکم تم سب پر سلامتی ہو، ربک تمہارا رب، ربکما تم دونوں کا رب، ربکم تم سب کا رب۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے کہا، آپ جانتے ہیں اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ملائکہ کا، فرشتوں کے لیے لوگ عام طور پر ملائکہ بولتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ کا لفظ بھی آپ استعمال کرتے ہیں، خلیفہ یعنی کسی کا جانشین بننا۔ اللہ کے رسول کے خلیفہ حضرت ابوبکر ہوئے، حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی ہوئے، حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ تو یہ سلسلہ خلافت کا اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ لفظ خلافت میں بھی میں تفصیلی بات کروں گا، مجھے ایک بڑا اچھا اس میں بڑا دلچسپ موضوع ہے خلیفہ۔ آج ہم جو سلسلے سے قادریہ سلسلہ ہے، چشتیہ سلسلہ ہے، وہ بھی جب اپنے مرید کو بیعت کرتے ہیں خلیفہ بنا دیتے ہیں۔ کشتیوں کا ایک سلسلہ چلتا تھا، اس میں بھی استاد اپنا جب کسی کو جانشین بناتا تھا خلیفہ کہتے تھے۔ اسی طریقے سے جو لوگ بال کاٹتے ہیں ان کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے سلسلے ہیں۔ تو خلیفہ کی جو لفظ کی جامعیت ہے، وہ خلیفہ اس میں کیا کیا صفات ہونا چاہیے خلیفہ وقت میں، اس پر بھی انشاءاللہ کسی موقع پر گفتگو کروں گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے کا میں نے ارادہ کر لیا، خلیفہ بنانے جا رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو فرشتوں نے کہا، اچھا یہ بات ذہن رکھیں کہ فرشتوں نے اشکال نہیں کیا تھا، فرشتوں میں اشکال نہیں کیا تھا، فرشتے کیسے اشکال کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ اللہ کے فرما برداری کرتے ہیں، بلکہ اپنی معلومات کے لیے اللہ کے سامنے
یہ گزارش رکھی تھی کہ اے اللہ آپ ان کو بنانے جا رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو تو اس سلسلے میں مزید معلومات ہو جائے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا اسے کرنا ہے اور کیا اسے نہیں کرنا ہے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسے شخص کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد مچاتا ہے؟ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی بات نہیں تھی، بلکہ پورے انسان جو آدمی کہلاتے وہ سب اللہ کے خلیفہ، اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں۔ من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد مچائیں گے، ویسفک الدماء، اور خون بہائیں گے، قتل و غارت گری کا سلسلہ ہے۔ خود حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں اختلاف ہو گیا، حابیل اور قابیل میں خون بہا دیا۔ ابھی عرصہ گزرا ہی نہیں تھا کہ یہ سلسلہ جو فرشتوں نے کہا تھا وہ خود اپنے دنیا نے دیکھ لیا۔ ویسفک الدماء من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو یفسد فساد سے بنا ہے، یفسد فساد سے بنا ہے، فساد خون ہو جاتا ہے، فساد دم ہو جاتا ہے، دنیا میں لوگ فساد مچاتے ہیں، اردو کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو من یفسد فیہا، زمین میں جو فساد مچائیں گے آپ ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں، ویسفک الدماء، اور خون بہائیں گے، قتل و غارت گری کریں گے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں ایک دوسرے کے قتل کریں گے، زمین جائیداد کے سلسلے میں قتل کرتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں، یہ عام بات ہو گئی ہے۔ آپ کے آس پاس بھی بہت سے واقعات آپ کے سامنے ہیں، جیل بھرے پڑے ہیں ایسے قاتلوں سے جنہوں نے فرشتوں کی اس بات پر عمل کیا ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تو سراپا تسبیح ہے آپ کی تسبیح ہی بیان کرتے رہتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں، مکمل آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، آپ نے جو اس بات پر معمور کر دیا اسی پر لگے رہتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو اللہ فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ کیا فرماتا ہے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں، انی اعلم، میں جانتا ہوں، بے شک میں ہی جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ مخلوق ہوتی ہے، خالق ہوتا ہے، اللہ ہے، فرشتے ہیں، اللہ رب العزت خالق ہے اور یہ مخلوق ہے۔ پھر آگے کا واقعہ تفصیلی ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کتنی عمدہ بات فرما دی اللہ رب العزت نے، یہی بات ہم پر صادق آتی ہے، کتنا ہی علم ہو جائے آخر میں ہمیں اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا ہے۔ ساری سائنسی ترقیات کے باوجود سائنس پر مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ جب سائنس کا اور دین کا اور قرآن کا مقابلہ ہوا ہے تو سائنسی تحقیقات کو قرآنی عظمت کے سامنے سر بسجود پایا ہے۔ قرآن ایسی ہی عظیم کتاب ہے، قرآن ایسی ہی عظیم دولت ہے، قرآن سے حقیقی وابستگی اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔